اچھا، ہم اس ٹائم جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بڑی ایک فلوئڈ سی ہوئی ہوئی ہے کاکڑ صاحب، اور ابھی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن. کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا صاحب بھی ان کو جوائن کرنے کے بالکل، یعنی کہ تقریباً انہوں نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے. دوسری طرف اہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جس طرح پرویز الہی صاحب ہیں، ان کو بیل مل رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں کہ تھوڑی سی برف کو پگھلایا جائے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان. اس میں کیا ریڈنگ ہے آپ کی، کہ کیا واقعی میں کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ رپروشما کیا جائے اور پوزیشنز تھوڑی سی سافٹ کی جائیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ بہت شکریہ فہد. دیکھیں، میں جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے آئی کین گیو مائی انالیسز آن اٹ. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا انفارمیشن. مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں یا پی ٹی آئی میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. بظاہر جو ہمارے سامنے انفارمیشن آ رہی ہے یا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ ضرور کامنٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس سے پہلے اگر آپ سچویشن کو یہ انالائز کریں کہ واٹ آر وی کنفرنٹنگ. آپ کے پاس ایک اپوزیشن موجود ہے جو کسی صورت بھی پارلیمان کے اس وجود پہ اس کے اپنے سوالات ہیں، اپنی کرٹیسزم موجود ہے. دوسری طرف حکومت ہے، اور حکومت کے سامنے ایک لارج چیلنج پولیٹیکل اپوزیشن کی صورت پہ ہے، اور گورننس اور اکنامک کا چیلنج دوسری طرف ان کی ذمہ داریوں میں آ رہا ہے کہ وہ بھی انہوں نے پورا کرنا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے نئی ڈیل نیگوشیٹ کرنی ہے، 2-3 سال کی جو فائنانس گیپ ہے اس کی ارینجمنٹ کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو آپ کے دیرینہ اور کارڈنل بہت ہی شدت کے ساتھ جو مسائل پچھلے کئی دہائیوں کے چلے ہیں، وہ وقت ایسا آن پہنچا ہے کہ ہر ایک یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ جو 24 کروڑ لوگوں کی گورننس کی رسپانسبلٹی، چاہے وہ آج اس حکومت کے ہاتھ میں ہے، 5 سال کے بعد الیکشن ہوگا کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، بالآخر ان کو بھی تو حل کرنا ہے. تیسری پلیئر اس میں آپ کو جوڈیشری نظر آتی ہے کہ ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو یا پوزیشن ہے. وہ اوور آل جو پولیٹیکل نیچر کی جتنے بھی کیسز ہیں ان پہ ایک سرٹن پوزیشن لی ہوئی ہے، اور ان کے جو اپنی جو ایجوکیشن سول لٹیگیشن میں کرنی ہے، کرمنل لٹیگیشن میں کرنی ہے، اس پہ بھی جو کرٹیک ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیا پرائورٹی یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، بہرحال یا دونوں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. دونوں چیزیں موجود ہیں. ایسے میں رپروشما کی کیا ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، یا قربت کی، یا چیزوں کو ریلیٹیولی نارملائز کرنے کی؟ شاید یہ ریئلائزیشن تو حکومت کے سرکلز میں بھی ہوگی، کیونکہ حکومت بھی چاہے گی کہ نسبتاً کوئی ایسے حالات ہوں جس میں وہ پہلے تو اپنے گورننس کا جو چیلنج ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، اس کو بھی پرفارم کر سکے. اگر وہ اس پہ فوکس نہ کر سکے، پرفارم نہ کر سکے، تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. تو یہ پرابیبلٹیز میں کہا جا سکتا ہے کہ تمام پلیئرز یہ ریئلائزیشن ان میں آ رہی ہو کہ نظام کو چلانا چاہیے، اور اس نظام کے تحت پولرائزیشن یا تلخی اگر کسی حد تک کم ہو سکتی ہے تو بہتر ہی ہوگا. لیکن وہ جو تلخی کم ہونی ہے، وہ اس میں جو پوزیشنز لی ہوئی ہیں، مثلا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو بالکل سٹرانگ پوزیشن ہے، وہ تو جو ڈی جی آئی سی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بالکل یعنی واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جی یہ مے 9 کے حوالے سے پہلے تو اکنالج کریں پھر معافی مانگیں. پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے اگلے دن کہا کہ جی یہ ہم سے معافی مانگیں. یہ جو ایکسٹریم پولرائز پوزیشن ہے، اس میں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے، ہر جماعت، ہر ادارہ بھی سمجھے گا کہ مفاہمت ہوگی تو ملکی حالات بہتر ہوں گے، لیکن یہ کہنا اور ایکچولی کرنے میں بڑا فرق ہے. تو آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ریجڈ پوزیشنز ہیں، کیا یہ پبلک پوزیشنز ہیں، اور آف کیمرہ بند دروازوں کے پیچھے جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ مفاہمت ہو، اس میں دونوں طرف سے کچھ لچک پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ ڈویبل پاسبل ہے؟ اور اگر ہے تو وہ لچک کہاں سے نظر آئے گی؟ دیکھیں فہد، ہم وہاں پہنچ چکے ہیں میرے خیال میں. اب اگر ہم سرٹن پرنسپلز پہ اگر گفتگو کریں اور ان کو ڈٹرمن کر لیں کہ اصول کیا طے کرنے ہیں معاشرے کے اندر، اسٹیٹ کرافٹ کے اندر، گورننس سٹرکچر کے اندر، اور اس میں سے فار اے وائل پی ٹی آئی، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، ان کو ڈی لنک کر کے دیکھیں کہ 9 مئی کو ہی اگزامپل کے طور پہ لے لیں کہ کوئی بھی جماعت وہ پولیٹیکل ایجیٹیشن کرتی ہے، اور وہ پولیٹیکل ایجیٹیشن کنورٹ ہو جاتی ہے پولیٹیکل وائلنس.
یہ پی ٹی آئی کرتی ہے، یہ پی ایم ایل این کرتی ہے، پی 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 کرتی ہے، جے یو آئی کرتی ہے، کیا اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ کیا اس کی ریشنلائزیشن ہونی چاہیے؟ کیا اس کو ایک لیجٹمیٹ اور جی کاکر صاحب I'm sorry I have to interrupt you here. مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں سبجیکٹس کے اوپر، لیکن یہاں پہ ہم نے آپ کو دعوت اس لیے دی ہے کیونکہ آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے ہم آپ سے کچھ نئی چیز جان سکیں. آپ نے 2 جنوری 2022 کو یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے لیگل لمٹ کراس کی ہے، لیکن اب تو ان کے لوگ باہر بھی آ رہے ہیں ضمانت کے اوپر، اور ان کے کچھ پولیٹیکل ایسے بیانات بھی ہیں جن سے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اسٹیبلشمنٹ سے 2 بات کرنے کو تیار بھی ہیں. آج ان کی مولانا سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. تو وہ جو لیگل لمٹ انہوں نے کراس کی تھی اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم پرٹیکولرلی اسٹیبلشمنٹ کو ان کو اسپیس دے دینی چاہیے؟ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، جو اسی طرف ہی میں آ رہا تھا کہ جب آپ اس پرنسپل کو ڈٹرمن کر لیں گے کہ یہ اکنالجمنٹ اس صورت میں آ جائے گی کہ ہاں پولیٹیکل وائلنس جو ہے نا اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. کسی سے ہو گئی ہے اس کو پینلائز کرنا ہے، اس کو فارگیو کرنا ہے، تو وہ بھی کورٹ کے جو پروسیجرز ہیں اگر ان کے تحت کریں اور جوڈیشری کو ہی یہ رول دیا جائے کہ وہ ڈٹرمن بھی کرے پینلائزیشن بھی اور فارگیونیس بھی، جن کو تمام فریقین ایکسیپٹ کر لیں تو آپ کو ایک وے فارورڈ ملتا ہے. تو یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کیسز چل رہے ہیں. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام یور اسٹیٹمنٹ. کس میں مزید دیکھیں دونوں طرف سے سوالات تو اٹھ رہے ہیں نا، سوالات اٹھ رہے ہیں. سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا؟ کیا بیک وقت پاکستان کے سینکڑوں مقامات پہ لوگ آرگنائزڈ انداز میں حملہ آور نہیں ہوئے؟ کیا آپ کے سمبلز مارٹرز کے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے، ان کو آرسن کا وہ شکار ہوئے، جلاؤ گہراؤ ہوا، پتھراؤ ہوا، مار پیٹ ہوئی؟ کیا یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں؟ یہ نیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا. پلس کیا کاکر صاحب سمجھائیے گا بتائیے گا کہ پلس کیا؟ I'm sure you know the pulse. I'm sure you know the pulse. What is the pulse اسٹیبلشمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کو لے کے؟ وہ جو ہم ایک بات سنتے تھے کہ ایک سافٹ کارنر ہے پی ٹی آئی کو لے کے، ابھی ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے پلس کا پتہ ہے یا میں نے پلس کے متعلق آئی ایم پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن. میں تو صرف ابھی ایک نارمل سینیٹر ہوں اور میرا انٹریکشن بہت ہی کم ہوتا ہے. جب میں اس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی پوزیشن میں تھا، اس پوزیشن کی وجہ سے میری انٹریکشن زیادہ ہوتا تھا. لیکن اب میری رائے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہے، ناٹ who has information or is privy to the information. لیکن اس میں ایک چیز جو ایڈ ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب، اوبیسلی جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے نگران وزیر اعظم کے طور پر، اس آفس میں بیٹھ کر آپ جو کچھ دیکھ پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں، ظاہر بات ہے ایک انڈرسٹینڈنگ آف دا سسٹم تو بہت ڈیپ ہو جاتی ہے، وہ چاہے جو بھی ہو. اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اپنی ذرا تھوڑا سا ہمیں رائے دیں کہ اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی کہ مے 9 بھی ہو گیا اور دیگر معاملات بھی ہو گئے، اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں if the country has to move forward تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے تو لچک دکھانی ہے، ورنہ تو ہم پھنسے رہیں گے. یا آپ کی یہ رائے ہو کہ نہیں کچھ بھی نہ اگر ہو تو پھر بھی ہم آگے بڑھتے جائیں گے. یہ سٹیٹس کو سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ قطعاً سسٹینیبل نہیں ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور یہ انسسٹینیبل ان مینیجیبل سچویشن ایڈورٹنٹلی کریٹ ہو گئی ہے. اب ہم سب کو اس کا سامنا ہے. اس سے نکلنے کے لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی فریق کو، کسی بھی گروہ کو، میں اس میں بار بار حکومت کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ بھی بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، تمام لوگوں کو یہ ریئلائزیشن کے ساتھ کہ وے فارورڈ کے سولوشن بیسڈ اپروچ کہ کیا حل ہو سکتا ہے. اس حل میں بعض اوقات لوگ تجویز دیتے ہیں کہ جی ایکنالجمنٹ کہ جو مسٹیکس ہیں ان کی ہونی چاہیے. بعض اوقات شاید کوئی لوگ یہ کہیں کہ جی ریئلائزیشن ہو، پبلک ایکنالجمنٹ نہ ہو تب بھی بات بن سکتی ہے. بعض لوگوں کی رائے ہوگی کہ نہیں، یہ آپ نے طے کر لینا ہے کہ آئندہ اس قسم کی ریپیٹیشن نہ ہو اور ہم جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو ریلیٹیولی نارمیلسی کی طرف لے کر جائیں. کل کو کسی اور جماعت کے ساتھ ایسا کوئی ان کے لیڈرشپ کی گرفتاری ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو جو اس سیاسی جماعت کو پسند نہ ہو، تو کیا
ان کو یہ جواز میسر ہو, یہ پریسیڈنس میسر ہو کہ جناب 9 مئی میں پی ٹی آئی نے کیا تھا ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ وہ بیسک کوشچنز ہیں جو ایٹ لیسٹ ایڈریس ہو جانے چاہیے, اور جب یہ ایڈریس ہو جائیں گے تو میرے خیال میں فارگیٹفلنس اور فارگیونیس کے لیے بھی راستہ نکل آئے گا. لیکن اگر اس کی ایکنالجمنٹ نہیں ہوگی تو پھر ظاہر آپ سٹک ہوں گے. اچھا, اس میں ایک جو پرابلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو یعنی کہ فائنل معاملات لٹکے ہوئے ہیں اس ٹائم, اور پی ٹی آئی جو بھی کہتی ہے کہ جی آپ ون وے اور دی ادر فیصلہ کریں, جن کو سزا دینی ان کو سزا دیں, باقی لوگوں کو چھوڑیں, تو اس بات میں تو وزن ہے. تو یہ جو پرابلم جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں اس میں اس فیکٹر کا بہت اہم رول ہے کہ معاملات جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں, نہ سزا ہو رہی ہے نہ لوگ رہا ہو رہے ہیں. جتنی جلدی یہ کنکلوژن کی طرف جائے گا اتنی جلدی وہ کلیئرٹی آئے گی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ پی ٹی آئی کی اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہے. پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی, انہوں نے ایک نیریٹو اپنا لیا, غلط اپنایا, درست اپنایا, سچا تھا, جھوٹا تھا, انہوں نے ایک پوزیشن لے لی جس میں ان کی ایک فالوئنگ کریٹ ہو گئی. اب اس فالوئنگ سے نکلنے کے لیے بھی بفرض محال وہ سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو جو انہوں نے اپنے فالوور کو ایک سطح پر, ایک حد پہ کسی کی مخالفت میں, کسی کی حمایت میں لے آئیں, جب وہ اس سے ٹرن اراؤنڈ ہوں گے اور وہ کوئی نیا سلوشن دیں گے, اس کی فالوئنگ پہ کیا اثر پڑے گا, وہ کیا یہ رسک لیں گے نہیں لیں گے, وہ اس سسٹم کے اندر آنے والے جو الیکشنز ہیں پھر اس میں وہ ایز اے پارٹی کینڈیڈیچر ان کا ہوگا کہ وہ حکومت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے پاکستان کے عوام کے سامنے. یہ تمام سوالات کے جوابات پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی سے ہمیں ملیں گے, یہ میری رائے سے تو ملنے سے. لیکن کاکر صاحب اس کے لیے گورنمنٹ بھی تو آنسریبل ہے نا, کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں. جی کاکر صاحب, اس میں گورنمنٹ بھی آنسریبل ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اور چونکہ آپ اس وقت نگراں وزیر اعظم تھے اور تھوڑی دیر پہلے مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے پاس تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں ریئلائزیشن ہو اور یہ مانے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو کیا, اور کچھ دنوں پہلے آپ نے بھی حنیف عباسی کو فارم 47 کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا, تو کیا اب آپ مانتے ہیں کہ معاملات خراب ہوئے تھے آپ کے نیچے؟ نہیں, میں نے بطول میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. میں اس کے کوئی 50 دفعہ تردید کر چکا ہوں, لیکن اس کے باوجود مجھ سے منسوب ہو جاتی ہے. عرض یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس آف 2017 کے جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت آپ نے الیکشن کیے ہیں, چند فریقین یا 2 فریقین اس میں حصہ لیتے ہیں, ایک فریق کا اس پہ اعتراض ہوتا ہے, اس میں آپ نے پروسیجر خود متعین کیے ہوئے ہیں کہ یہ ٹرائیبیونل میں جائے گا, پھر ہائی کورٹ میں جائے گا. یہ اس کا فیصلہ کہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے نہ تو کسی ٹاک شو میں ہونا ہے, نہ کسی ٹویٹر ٹرینڈ پہ ہونا ہے, نہ کسی فیس بک کے ٹرینڈ پہ ہونا ہے, نہ پبلک پرسیپشن پہ ہونا ہے. ہو سکتا ہے پبلک پرسیپشن اس کے حق میں ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے یہ پرسیپشن میں ہو کہ نہ اتنی نہ ہی ہوئی ہے. دونوں صورتوں میں اس کی جو ڈیسیجن ہونا ہے, اس کا جو فیصلہ ہونا ہے, وہ ان ریلیونٹ فورمز پہ ہونا ہے. تو ان ریلیونٹ فورمز کو جو آپ نے اس اپنے آئین کے تحت, اپنے قانون کے تحت, جس میں پی ٹی آئی اس میں شامل تھی بنانے میں, پی ایم ایل این تھی, پی 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 تھی, اسی کو آفر کرے. اگر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہاں جی مس مینجمنٹ ہوئی ہے تو اس کے بھی ٹھیک ہے. کاکر صاحب ہمیں وائنڈ اپ کریں ویری شارٹلی. جی کاکر صاحب ہمیں وائنڈ اپ کرنے بس ایک لفظ بول دیجیے گا. آپ نے جو سینیٹر شپ لیا وہ انڈیپینڈنٹ ہے, تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کو بینچز کے کسی سائڈ پہ بھی نہیں بیٹھنا, تو کیا آپ نیوٹرل ہو گئے؟ دیکھیں نیوٹرل ہو گئے ہیں, اس لفظ کے ساتھ بھی جو ہے نا بڑی کنوٹیشنز جڑ گئی ہیں کہ جی نیوٹرالٹی کیا ہے. میں گورنمنٹ بینچز میں اس لیے شامل نہیں ہوا کہ میں ایگزیکٹو کا حصہ نہیں بن رہا, نہ میں ایشو ٹو ایشو بیس پہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کروں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی ایسے ایشوز ہوں لیجسلیشن کے حوالے سے جہاں پہ اپوزیشن کی کوئی بہتر سجیشن نظر آ رہی ہو, تو میرے پاس لیوے ہوگا, میرے پاس فریڈم ہوگا کہ میں کسی بھی طرف اپنی رائٹ ٹو ووٹ جو ہے اس کو کاسٹ کر سکوں. اس لیے میں نے اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس رکھا. ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا. بہت شکریہ انوار اللہ کاکر صاحب, پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. آئندہ بھی تشریف لائیے گا.